لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اور اسی میں اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. چھیڑو نہیں واجب الاحترام قابل عزت تکریم و تعظیم علماء کرام بزرگوں بھائیوں دوستوں، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ ایک بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ ہے، اور اس کانفرنس کا نام بھی پیغمبر انقلاب کے عنوان سے معنون ہے. انقلاب تبدیلی کو کہتے ہیں، اور کائنات میں اس سے بڑا مثبت اور پازیٹو انقلاب کہیں نہیں آیا کہ مسلمان تو مسلمان، کافر بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں. مائیکل ہارٹ ایک غیر مسلم ہے اور اس نے ایک کتاب لکھی دی 100 نامور شخصیات کا اس نے تذکرہ کیا، اور سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا، اور اس نے یہ کہا کہ میں نے کتنے سال ریسرچ کی، کتابوں کو کنگالا، کہ ایک آدمی تنے تنہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتا ہے، اور صرف 22-23 سال کے مختصر عرصے میں اس وقت پوری دنیا کے چپے چپے تک ان کا پیغام پہنچ جاتا ہے، اور بہت زیادہ جنگیں اور بہت زیادہ قتل و قتال اور بہت زیادہ لڑائی بھی نہیں ہوتی. اور وہ کہتا ہے کہ میں نے پیغمبر انقلاب کو پہلا نمبر اس لیے دیا
کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ جھوٹا پیغام ہوتا تو جھوٹ اتنے لمبے عرصے تک زندہ نہیں رہتا. اس کے ماننے والے، اس کے پیروکار، اس کے متبعین دن بدن کم ہوتے ہیں، زیادہ نہیں ہوتے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز اور ان کے ماننے والے دن بدن بڑھ رہے ہیں. اس وقت بھی 2 ارب سے زائد مسلمان ہیں اور یہ تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے. اور دوسری بات اس نے لکھی کہ جھوٹ اتنے عرصے تک زندہ نہیں رہتا، کبھی نہ کبھی اس کی حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے، اس کا پردہ چاک ہو جاتا ہے. بہت سے مدعیان نبوت اٹھے، بہت سی تحریکیں اٹھی، بہت سی جماعتیں بنی، بہت سی تنظیمیں بنی، بہت سے بادشاہ آئے، بہت سے سپہ سالار آئے، لیکن آج ان کا نام و نشان بھی نہیں. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے مختصر عرصے میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ چشم فلک نے وہ نظارہ نہیں دیکھا، اور ایسے افراد کی جماعت تیار کی کہ جن کے بارے میں رب کے قرآن نے گواہی دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے. اولئک هم الفائزون، ان کی کامیابی کا اعلان قرآن کریم نے کیا. اولئک هم المفلحون وکلا وعد اللہ الحسنى امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، جن کے دل کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، تقوی کی بات ان سے چمٹ گئی اور وہ تقوی کے سب سے زیادہ حقدار تھے. رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا. آج بظاہر نماز پڑھنے والے آپ کو ملیں گے، روزہ رکھنے والے آپ کو ملیں گے، زکات دینے والے آپ کو ملیں گے، حج اور عمرے پر جانے والے آپ کو ملیں گے، تبلیغ کرنے والے آپ کو ملیں گے، اللہ اللہ کی ضربیں لگانے والے آپ کو ملیں گے، صدقہ اور خیرات کرنے والے آپ کو ملیں گے، لیکن اقامت دین کے لیے کھڑے ہو جانے والے، خلافت کے نظام کے لیے جان کی بازی لگا دینے والے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل پیرا ہونے کے لیے آواز لگانے والے کب ملیں گے؟ یہ صفت صحابہ کی تھی. رجال، وہی مرد تھے، صدقو، جنہوں نے سچ کر دکھایا اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو. فمنہم من قضا نہبا، کچھ نے اپنی منزل کو پا لیا. ومنہم من ینتظر، اور کچھ انتظار میں ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، صدیق کا لقب انہیں یوں ہی نہیں ملا، بلکہ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جو سچائی کو لے کر آئے وہ آمنہ کے لال، عبداللہ کے نور نظر، مکہ کے در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآنی، محمد منور مطہر معزز اعلی عرفہ اکمل اور کامل نبی، وہ نبی جس نبی میں آدم کا خلق، شیش کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز،
ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقوی، سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار، لکل نبی فی الانام فضیلہ وجملتها مجموعۃ لمحمدی، ہر نبی کو فضیلت، مقام، مرتبہ، حیثیت، بلندی، وقار، خوشحالی، کامیابی، آسودگی، پروسپیرٹی ملی۔ سارے انبیاء کے فضائل کو جس گلدستے میں جمع کر دو، اس گلدستے کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس نبی نے ایسی جماعت تیار کی، رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، صدیق اکبر والذی جاء بالصدق وصدق به، صدق به صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب لوگوں نے میری تکذیب کی، صدیق نے میری تصدیق کی تھی۔ آپ معراج کے سفر سے آئے، آپ نے اپنا واقعہ سنایا، لوگ جھٹلاتے رہے، ایک آدمی وہ کہنے لگا اگر میرے ساتھی نے یہ بات کی بالکل ٹھیک اور سچ کہا، اسی لیے حضرت ابو بکر کا لقب صدیق ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جسے کچھ حضرات پیش کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صدیق اکبر ہوں، لا یقولها بعدی الا کذاب، کہ اس بات کو جو بھی میرے بات کہے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ اگرچہ اس کی سند میں کلام ہے، عباد اللہ بن عبداللہ ضعیف بھی ہیں، متروک بھی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے منکسر المزاج آدمی اتنا بڑا دعویٰ کر نہیں سکتے۔ اور پھر اس میں آگے یہ جملہ بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں 7 سال تک نبی کے ساتھ تنہا نمازیں پڑھتا رہا، حالانکہ ابتدائی 3 سالوں میں کافی لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اس لیے یہ روایت ٹھیک نہیں۔ البتہ حضرت ابو بکر کی صداقت پر وہ روایت مضبوط موجود ہے کہ جب آپ غار کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور وہ پہاڑ ہلنے لگا تو آپ نے کیا فرمایا؟ ٹھہر جا، تو کیوں ہلتا ہے؟ فعلیک نبی وصدیق وشہیدان، تیرے اوپر ایک نبی وہ خود آمنہ کے لال تھے، ایک صدیق وہ حضرت ابو بکر تھے، اور 2 شہید حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ تو بہرحال حضرت ابو بکر صدیق بن گئے، حضرت عمر فاروق بن گئے۔ الفارق بین الحق والباطل، حق اور باطل میں فرق کرنے والا وہی عمر ہے۔ تلوار ہاتھ میں لیے غصے میں بپرا ہوا، چراغ نبوت کو گل کرنے کے ارادے سے نکلا ہے۔ کسی نے کہہ دیا گھر کی خبر لے، بہن بھی بہنوئی بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے، بہن کے گھر گئے، دروازہ کھلنے پر اندر سے قرآن کی آواز آئی، بہن کو مارنا شروع کیا۔ بہن کہنے لگی اگر تو خطاب کا بیٹا ہے میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، دامن مصطفیٰ چھوٹ نہیں سکتا۔ عمر حیران ہو کر، پریشان ہو کر، ششدر ہو کر، ورطہ حیرت میں ڈوب کر، حیرت و استعجاب کے سمندر میں مبتلا ہو کر پریشان ہو گیا۔ ایک عورت کھڑی ہو گئی، کہا لا تو صحیح، بتلا تو صحیح، دکھلا تو صحیح، وہ کون سی کتاب ہے جس نے تیری کایا کو پلٹ دیا؟ قرآن سننے کے بعد دل پگھلتا چلا گیا، دل پسیجتا چلا گیا، دل موم ہوتا چلا گیا، دل نرم ہوتا چلا گیا، دل پہ رقت طاری ہوتی چلی گئی، دل لرزہ براندام ہوتا چلا گیا، اور آمنہ کے لال کے قدموں میں جا کر پکے ہوئے پھل کی طرح
دامن اسلام میں آ گرا، وہی عمر تھا۔ فرمایا میرے بعد نبی ہوتا، عمر ہوتا، وہی عمر تھا۔ استبشر اہل السماء باسلام عمر، جس کے اسلام لانے پر آسمان والے خوش ہو گئے، جس کے دنیا سے چلے جانے پر آسمان بھی رویا تھا، اسلام بھی رویا تھا۔ جس عمر سے یتیم بچے گھروں سے نکل آئے، ہمارا ابا جان فوت ہو گیا، جو عمر راستے سے گزرتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ان الشیطان لیخاف منک یا عمر، پھر اس نبی نے عثمان کو تیار کیا جو حیا والا تھا، جو دو نور والا، نبی کی دو بیٹیاں جس کے نکاح میں تھی۔ ایک روایت میں آقا نے کہا میری 40 بیٹیاں ہوتی، عثمان کے نکاح میں دے دیتا، جس کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ جس عثمان کے بارے میں نبی نے کہا تھا کہ اگر تمہیں خلافت کی یہ خلعت اور قمیص پہنائی جائے گی، منافق تم سے اتروانے کی کوشش کریں گے، اسے نہیں اتارنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا گیا آپ نے اس روایت کو اس وقت بیان نہیں کیا، کیا مجھے یہ بات بھلا دی گئی تھی؟ پھر حضرت علی کو تیار کیا تھا، وہ شیر خدا تھے، وہ حیدر کرار تھے، وہ مرحب کو پچھاڑنے والے تھے، وہ خیبر کے دروازے کو اکیلے اکھاڑنے والے تھے، وہ جنگ بدر میں کافروں کو للکار کر مردار کرنے والے تھے، وہ مختلف مواقع پر اپنے تلوار کے جوہر دکھانے والے تھے۔ صدیق اکبر اللہ اکبر، نبی نے اپنی امانتیں علی کے حوالے کی تھی اور رب نے اپنی امانت کو صدیق کے حوالے کیا تھا، اور حضرت علی نبی کی محبت اور اشارے پر موت کے بستر پر لیٹے تھے۔ ایک ابو عبیدہ تیار ہوا تھا، امین هذه الامہ، اس امت کا امانت دار تھا۔ ایک خالد بن ولید تیار ہوا تھا، سیف اللہ، وہ اللہ کی تلوار تھا۔ ایک ابو دجانہ تیار ہوئے تھے کہ نبی نے ٹہنے کو پکڑا، وہ تلوار بن گئی۔ آقا نے کہا من یأخذ هذا السیف بحقی، اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ ابو دجانہ اٹھے، پوچھا تلوار کا حق کیا ہے؟ کہ دشمن کو اتنا مارو تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ ابو دجانہ کی قسمت کا ستارہ جو چمکا تھا، یہ مرتبہ بلند ملا جسے مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا، جان جان آفری کے حوالے کر دی تھی۔ پھر ایک زیاد بن سکن تھا جو زخموں سے چور ہو کر نبی کے قدموں میں لایا گیا۔ آقا نے پوچھا تھا اللہ کہا جا، تیری چاہت، تیرا مطلوب، تیرا مقصود کیا ہے؟ زیاد بن سکن نے بزبان حال کہا تھا نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ ایک ام عمارہ تیار ہوئی تھی جس کو پتہ چلا تیرا جوان بیٹا ناموس رسالت پر جان کی بازی لگا چکا ہے، اس نے چیخنے چلانے کے بجائے، شور کے بجائے، واویلا کرنے کے بجائے، چہرہ پیٹنے، گریبان کو چاچ کرنے، بالوں کو نوچنے کے بجائے کہا تھا لہذا اليوم ارضاتہ، یہ دن دیکھنے کے لیے میں نے اسے دودھ پلایا تھا۔ ایک حضرت خنسا تیار ہوئی تھی، 4 جوان بیٹوں کی شہادت پر شکر ادا کیا تھا۔ کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے خنسا کیا لائی ہو؟ میں کہوں گی 4 بیٹے تھے، تیرے نبی کی ناموس پر نچاور کر کے آئی ہوں۔ ایک صحابیہ نے اپنا بچہ پیش کر دیا تھا کہ میرا بچہ آپ پر قربان ہے۔ آج اگر وہ یاد تازہ کی ہے، فلسطین کے اندر مجاہدین نے کی ہے، 50,000 سے زائد مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، 32,000 سے زائد اس میں عورتیں اور بچے ہیں، لیکن وہ ماں بھی ہے جس کے 4 بیٹے شہید ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہے میں خنسا کی بیٹی ہوں، 4 بیٹے نبی کے دین پر قربان کر دیے۔ آج وہ بچی بھی کھڑی ہوتی ہے جس کا پورا کنبہ شہید ہو جاتا ہے، اور وہ پوری دنیا کو للکار کر کہتی ہے کین یو سی می، کیا تم مجھے دیکھ سکتے ہو؟ وہ بچی جو دنیا سے جاتے ہوئے کہتی ہے میں محمد الرسول اللہ کی بارگاہ
بارگاہ میں جا کر اس امت کی شکایت لگاؤں گی. کوئی طارق بن زیاد نہیں، کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں، کوئی محمد بن قاسم نہیں، ارے کوئی اسلام کے لیے جان کی بازی لگانے والا نہیں. اور وہ معصوم بچے جو کھانا لینے کے لیے برتن ہاتھ میں لیے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان پر بمبارمنٹ ہوتی ہے، ڈرون کے ذریعے سے انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے، جان بوجھ کر ان کے چیتڑے اڑائے جاتے ہیں، اور وہ برتن میں کھانے کے بجائے جسم کے لوتڑے لے کر، چیتڑے لے کر، خون کو لے کر زمین پر پڑے ہوتے ہیں. ایک چھوٹا بچہ ایک چھوٹی بہن کے ساتھ شام کے بارڈر کو کراس کرتا ہے، کہتا ہے ہمارا دنیا میں کوئی نہیں رہا. میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھاتے ہیں، جان کی بازی لگاتے ہیں. حضرت بلال نے تپتی ہوئی ریت پر لیٹ کر احد احد کہا تھا. حضرت خباب کی کمر کی چربی آگ کے انگاروں سے پگھل گئی تھی. حضرت زیاد ابن سکن نے جان پیش کر دی تھی، اور نبی کی ناموس پر لٹنے والے، جان نچھاور کرنے والے ایک دو نہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر پھولوں کو رنگت بخشی ہے. دو چار کو دنیا جانتی ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں. آج فلسطین کی یہ شہادتیں ہمیں پکار پکار کر کے رہی ہیں. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ کے راستے میں لڑتے نہیں، حالانکہ کمزور مرد، عورتیں، بچے پکار پکار کر کہتے ہیں ربا ہمیں ظالموں کی بستی سے نکال. آج اگر ہم نے ان کی آواز پر، ان کی فریاد پر لبیک نہیں کہا، آنے والا وقت پکار پکار کر یہ کہے گا تے موج حوادث. ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت کی آمد پر مزید بولنا بالکل مناسب نہیں لگ رہا. اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر سلامت رکھے، اور اس پروگرام کے انعقاد، انتظام اور انصرام کرنے والوں کو اللہ خوب جزائے خیر دے. اور جس مقصد کے لیے ایسے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، محفل سجائی جاتی ہے کہ ایک جذبہ پیدا ہو، ایک ولولہ، ایک لگن، ایک کڑن، امت مسلمہ کا درد، علماء حق کے ساتھ جڑ جانا، وابستہ رہنا، یہی اصل مقصد ہے. آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.